बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामीन, मैं अब्दुल हमीद आज एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बुनियादी तौर पर ये बड़ा अहम टॉपिक है, एक अहम नुक्ता है जो आज मैंने डिस्कस करते हैं, जिसका ताल्लुक़ हमारे हर मुल्क के हर शहरी के साथ है और बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम बुनियादी प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में फ़ॉल करता है, वो है महंगाई। ये जो आर्टिफिशियल महंगाई है, जो मसनूई महंगाई है, उसके हवाले से वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए, यहाँ भी मैं यही बात करूँगा कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है, कोई ऐसा इफ़ेक्टिव जो कहें कि मरबूत निज़ाम नहीं है कि जो महंगाई को कंट्रोल करे। जब से ये गवर्नमेंट आई है उसमें हर चीज़ की प्राइसेस बाज़ तो 500 टाइम्स इंक्रीज़ हुई हैं, जिनमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, या हार्ट की मेडिसन है, बीपी की मेडिसन है, शुगर की मेडिसन है, उसके बाद बाकी काफ़ी सारी ऐसी अद्वियात थी जो जिनकी जो प्राइसेस थी एकदम जो है उनके अंदर एक इनक्रीज़ आया। हुकूमत ने बार बार इसके ऊपर नोटिस भी लिया, फिर उसके बाद अपने एक वज़ीर को जो कियानी साहब थे पीटीआई के, अब वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आ गए हैं, उनकी वजारत से भी उनको हटाया गया था उस पर, लेकिन कीमतें जो की त्यों हैं, कीमतों में कोई कमी नहीं हुई मेडिसिन्स की। इसी तरह चीनी की कीमत थी, जब ये बहरान हुआ था 4-5 माह पहले, तो बहरान से पहले जो कीमतें हाई अप हुई थी रेज, और ये पता भी चल गया था कि ये एक आर्टिफिशियल बहरान था, ये किसी के फ़ायदा के लिए, किसी को फ़ायदा प्रोवाइड करने के लिए ये बहरान खड़ा किया गया था। उस जो कीमतें 52-53 रुपीज़ पर केजी से शुगर की जो इंक्रीज़ हुई थी वो 85 तक पहुंच गई। बहरान की रिपोर्ट आ गई, ज़िम्मेदारान का तयन हो गया, उसके बावजूद ना तो उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया, ना ही प्राइसेस को दोबारा फॉल डाउन किया गया कि उनको अपनी असल उसके ऊपर ले जाया जाए। तो 3-4 माह के अंदर जो पाकिस्तान का आम शहरी है वो इस क्राइसिस को अभी भी भुगत रहा है। एक तो उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया, दूसरा उन कीमतों को वापस अपनी जो असल उनकी पोजीशन थी, जो 55 थी, 60 रुपीज़ तक थी, उसके ऊपर दोबारा वापस लाया ही नहीं गया। फिर इसी तरह गैस की प्राइसेस थी, वो इंक्रीज़ हुई, जैसे मैं सुई गैस की और इसकी बात कर रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से बिल्स हमने 3 माह पिछले जो कंसेक्टिव 3 माह के बिल थे वो हमने भरे थे, तो उसमें कोई अभी जो ये 2 माह से आलमी उस मंडी में जो तेल की गिरावट हुई है, जो जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक असर हुआ, तो उसका पाकिस्तान की जो अवाम है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमती रिज़र्व्स को, हुकूमती ख़जाने में तो इसका बढ़ावा हुआ, क्योंकि एक तो हमें उस तेल की मद में जो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है, जो पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल उस क्राइसिस में सबसे बड़ी वजह भी होती है कि उसके ऊपर पेमेंटें कम करनी पड़ी। पेमेंट कम हुई क्योंकि उनकी प्राइसेस कम हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आवाम को उसका फ़ायदा नहीं दिया गया। जो कल परसों प्राइसेस फॉल डाउन की गई हैं, तो वो भी असल प्राइस का कोई 10% ही समझें कि वो दिया गया है, और इसको यही कहते हैं कि हकदार को सही हक नहीं मिला, वो पूरा हिस्सा पब्लिक को नहीं मिला। अब आते हैं जो हर साल ग़ालिबन हमने तो जब से शऊर संभाला है कि जो ही माह रमज़ान आता है तो एकदम कीमतें ज़मीन से उठकर आसमान से भी ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं। इतनी कीमतें बढ़ती हैं और हर पाकिस्तानी को पता है, और हर आने वाली हुकूमत, हर जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको पता होता है कि ये महीना आने वाला और कीमतें बढ़ने वाली हैं, लेकिन आज तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। हुकूमती रिट बहाल नहीं हो सकी, हुकूमती जो प्राइस मैकेनिज़्म है, जो प्राइस मजिस्ट्रेसी है, जो से वो क्यों फेल हो जाती है, क्यों नाकाम हो जाती है, कि जब हमें पता होता है कि बतौर एक जो हमारे जो बिरादरी, ताजिर बिरादरी है, वो एकदम से आर्टिफिशली उसकी इंक्रीज़ कर देती हैं।
اس وقت بھی اتنے کڑے حالات میں آفت زدہ ہونے کے باوجود اور کرائسس میں موجود پریشانی ہے، ماہ مقدس کا مہینہ، اس کے باوجود دیکھ لیں کہ کھجور کی بات کر لیں جو کہ اس منتھ کی سب سے زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے بطور ایک مسلم، ہمارے وہ افطار کا سب سے جو امپورٹنٹ آئٹم ہے، امپورٹنٹ آئٹم ہونے کے بعد وہ 150 روپے کے جی تھی، 150 170 روپیز تھی یا 200 جو کچھ بہتر کوالٹی میں تھی، وہ اب 380 پہ 370 پہ کامن ریٹ پہ بازار میں سیل ہو رہی ہے۔ باقی فروٹس کو دیکھ لیں کہ جو کنوں ابھی اس کو 1 ماہ گزرا ہوگا جو اس کی فریش مارکیٹ کے اندر اویلیبلٹی تھی، وہ 80 روپیز 80 سے بھی کم پہ تھا، ایک دم 15 دن کے اندر اندر اس کی پرائس اس وقت 200 کے اوپر پہنچ چکی ہے، 150 میں اس کی لو کوالٹی کی اویلیبلٹی ہے۔ آپ ایپل کو دیکھ لیں، سیب کو دیکھ لیں کہ وہ 300 350 کے اوپر جو کچھ بہتر ورائٹی میں ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اس کے بعد کل ہی بتا رہے تھے کہ شوگر میں دوبارہ انکریز ہوئی ہے ریٹ میں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، سبزی ہو گئی، چکن ہو گیا، اس میں انکریز ہوتا ہے۔ جب یہ ہر دفعہ ہر ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ جب یہ انکریز ہوتا ہے تو گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ یہی کام ہے کہ وہ صرف اس بات پہ اکتفا کر لیں کہ جی حرام خوری ہے، منافع خوری کرتے ہیں، یہ وہ، بس اس طرح کی سٹیٹمنٹ یہ بطور ایک عام شہری میں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں نہ تو لڑ جھگڑ سکتا ہوں نہ میں اپنی اس سے، کیونکہ میرا اختیار ہے وہ اتنا ہی ہے کہ میں اس کے اوپر احتجاج کر سکتا ہوں جو کہ ابھی میں کر رہا ہوں۔ لیکن گورنمنٹ کا کام ہے اس کے اوپر اسٹرکٹلی ایکشن لے۔ اب گورنمنٹ ایکشن ہی نہیں لیتی۔ ایک پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ بازار میں وہ چیزیں کوئی گمنامی میں سلیمانی ٹوپی پہن کر نہیں سیل کی جا رہی ہوتی، وہ جس طرح ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہمارے پاس اپنا گورنمنٹ کے کارندے ہیں، گورنمنٹ کا سٹاف ہے، تو جو جسٹس کی بیوروکریسی ہے، ڈی سی ہے، ڈی پی او صاحب ہیں، ان کے نیچے ایک پورا سٹاف ہوتا ہے، ان کا باقی ہر چیز کی رپورٹ مل جاتی ہے، لیکن اس چیز کی نہیں پتہ چلتی کہ کون کتنے میں کیا چیز بیچ رہا ہے۔ تو ایکشن کیوں نہیں لیتی حکومت؟ یہ جو ایک دم اور زہری بات ہے کہ اگر وہ ان کے پاس جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی یہ فلاں جگہ ہمیں جو ہوا ہے اس کا مسئلہ، تو جب تک ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی ناکامی ہے، یہ اس کے اندر براہ راست حکومت ملوث ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریٹ کبھی بھی بحال نہیں کرا پاتی ان پرائسز کے اوپر، اور اس کا جو شکار ہے وہ ہمیشہ سے ہر مسئلے کا شکار ہمیشہ سے پاکستان کا عام شہری ہے، چاہے وہ آپ اس کو ٹیررزم کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں، مہنگائی کہہ لیں، بے روزگاری کہہ لیں، جو مسئلہ پاکستان کا ہے اس کا شکار عام پاکستانی، اور آج تک اس کی کسی مسئلے کے تدارک کی طرف سوچا نہیں جاتا۔ تو خدا را جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو صاحب اختیارات ہیں، وہ اس کے اوپر کیوں نہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ آنے والا اور اس کے اوپر یہ والا جو ایفیکٹ پرائسز کے اوپر سے کہ یہ پڑے گا، تو اس کا ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا، اس کا میکنزم کیوں نہیں بنایا جاتا؟ صرف ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ جی پرائسز چیک ہو رہی ہیں، اے سی صاحب ہے، فلاں فلاں۔ تو ایک اگر اسٹرانگلی اگر آپ ایک منتھ کی بھی سزا کر دینا ان کو جو ناجائز منافع خوری میں آتے ہیں، صرف 1 ماہ کیا 1 ہفتے کے لیے ان کو جیل کے اندر ڈال دیں، ان کے اوپر بھاری جو فائن کر دیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 روپے کا بھی غیر مصنوعی جو بحران ہے وہ پیدا کر سکے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کب ہوگا، ہماری قسمت میں ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، لیکن کرنا صاحب اختیارات نے ہے، صاحب اقتدار نے ہے۔ اگر یہی حال رہا اور ہم یہی کہتے رہے کہ جی ماضی کی حکومتوں میں بھی تو یہ اتنی قیمتیں تھیں، یہ تھا، وہ تھا، چکن فلاں تھا، حمزہ شہباز کی پولٹری وہ تھی، ادھر سے چکن تھا، ادھر سے دودھ تھا، جی تو فلاں کی فیکٹریز تھی، فلاں کی، تو بھائی کیا ہمارا پوری زندگی یہی رونا رہے گا کہ جو پچھلا تھے وہ بس ان کی وجہ سے یہ تھا، اور ابھی اگر یہ ہے تو کیا گناہ ہو گیا؟ بھائی اللہ کے لیے کوئی پاکستان کی عوام کے لیے بھی سوچ لے، پاکستان کی عوام کے لیے فیصلہ کر لیں۔ ان کو جو منافع خور ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، یہ صرف آپ بل کی حد تک اور صرف نیوز پیپرز تک اور اس کے اوپر جو نیوز چینلز ہیں اس کے اوپر نہ رہیں کہ گورنمنٹ ایکشن لے گی، فلاں کرے گی، یہ کرے گی، کر کے دکھائیں۔ آپ کو اقتدار بھی ہے اور آپ کے پاس اختیار بھی اگر ہے تو ضرور اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس کے اوپر سوچیں۔ اس میں
ہر اس میں، اور یہی وہ وجہ ہے، یہی مہنگائی ہے، یہی بے روزگاری ہے۔ جب ایک بندے کی 500 روپے ڈیلی کی انکم ہو، اس کو افطار جو ہے وہ نارملی افطار جو ہے وہ اس ٹائم 300 سے کے اوپر سے پڑ رہا ہے، وہ پھر باقی اگر اس کے گھر میں ایک بندہ بھی مریض ہو جائے تو وہ کہاں سے بیئر کرے گا؟ جو ایکسپنسز ہیں وہ کیسے میٹ کرے گا؟ وہ کیسے؟ تو اگر یہی مہنگائی کا حال رہا تو پھر جس طرح کی سوسائڈز میرے اپنے علاقہ میں یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، تنگ آتے جا رہے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو خبر یہی ملتی ہے کہ حالات سے تنگ آ کر، فاقہ کشی سے تنگ آ کر سوسائڈ کر لیا۔ جہاں وہ مجرم ہے اللہ کی عدالت میں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، وہاں صاحب اقتدار لوگ بھی اور جو جن کے پاس اختیارات ہیں، بیوروکریسی ہے جو بھی، تو وہ بھی اس جرم میں ملوث ہے، ان کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی جس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ، اپنی اسی احتجاجی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ کرے کہ ملک پاکستان کو ایسے حکمران نصیب ہوں، ایسے جو بیوروکریٹ ہیں، ایسے آفیسرز ہیں، ایسے سٹاف ہے، وہ نصیب ہو جو پاکستان کی عوام کے لیے سوچے، ایک بہتر مستقبل کے لیے سوچے، اور جن کے پاس ایک واقعی عملاً ویژن ہو، جو عمل کرنے والا ویژن ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب